وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرد. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الدہر آیت نمبر 3 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم نے ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو پسند کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. بے شک انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا فرمایا جسے ہم تولد تک ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے کی طرف پلٹتے اور جانچتے رہتے ہیں، بس ہم نے اسے ترتیب سے سننے والا پھر دیکھنے والا بنایا ہے. سامعین کرام، سورہ دہر آیت نمبر 2 میں تھوڑا سا مضمون رہتا تھا سمجھنے کے لیے. فجعلناہ سمیعا بصیرا. پوری آیت کیا ہے؟ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ. ہم نے انسان کو پیدا کیا مخلوط نطفے سے، مقصود اس کی آزمائش تھی. فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر اس کو میں نے سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا. دیکھیں، انسان، آپ کو میں نے بتایا ہے، آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ میں اپنے بارے میں یہ معلومات رکھنی ہوں گی، اپنی ہستی کے بارے میں اپنی معرفت آپ کو حاصل کرنی ہے کہ آپ کون ہیں. حقیقت میں انسان کوئی عام مخلوق نہیں ہے، لیکن ایک خاص مخلوق ہے. عام نہیں ہے، خاص ہے، خاص الخاص آپ اسے کہہ سکتے ہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے جس کو ہم بھلا چکے ہیں کہ ہمارا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی دنیاوی کامیابی کے لیے. یہ بات انتہائی غلط فہمی پہ مبنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس غلط فہمی کا شدت سے شکار ہو چکے ہیں. ہم نے اپنی تمام صلاحیتیں جو ہیں وہ دنیا کے لیے وقف کر دی ہیں، اور دنیا ہی ہماری نظر میں کامیابی یا ناکامی کا ایک چیز ہے. دنیا میں ہم کامیاب ہو گئے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، یا نقصان ہو گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو گیا. اصل میں ایسی بات نہیں ہے. کامیابی یا ناکامی کا پتہ چلے گا روز قیامت کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن. جس دن اللہ تعالیٰ تمہیں وہ جمع کرنے والے دن جمع کرے گا، وہ دن ہے نفع اور نقصان کا.
تو یہ بات جو ہے اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں کہ دنیا کامیابی یا ناکامی کا کوئی پیمانہ نہیں ہے دنیا میں. ہاں جو ایمان لے آیا اللہ پہ، اس نے استغفار کر لیا، ایمان لے آیا، اللہ کی طرف رجوع کر لیا، تو بے شک یہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہوگا. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اصل میں ہماری ذہنیت جو ہے وہ الٹی ہو گئی ہے، اور ہم اللہ پر صحیح طریقے سے ایمان لانے کو اور دین اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہونے کو ہم دنیا کا نقصان سمجھتے ہیں. آخرت پہ اصل میں ہمارا تو ایمان نہیں ہے، اور یعنی ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر ہم مکمل طور پہ اللہ کی بندگی اختیار کر لیں گے، اللہ کے دین میں اللہ کے حکم کے مطابق کہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اگر ہم ایسا کر لیں گے تو ہمارے خیال میں ہماری دنیا کا بہت زبردست نقصان ہو جائے گا. یہ بات انتہائی غلط فہمی پہ، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے، بہت بڑا فریب ہے اگر کوئی آپ کو دے رہا ہے، اور یہ فریب آپ کو یقیناً دے رہا ہے نفس و شیطان. لیکن اس فریب میں آنا نہیں چاہیے. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی بھلائی ہے. ایک آیت نہیں ہے، یہ بہت سی ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے دنیا میں امداد کا وعدہ کیا ہے. ایک وعدہ بالکل واضح ہے کہ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. آخرت میں تو ہے ہی مدد، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی مومن کی مدد کا پکا وعدہ کر لیا ہے. اپنی رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری رحمت تو محسنین، نیکوکاروں کے، مخلصین کے ساتھ ہوتی ہے. واللہ مولاکم، اللہ تمہارا مددگار ہے، تمہارا کارساز ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، بہت اچھا مددگار ہے، کارساز ہے، دوست ہے. یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، تو بے وقوف بننے کی ضرورت قطعاً نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں تو دنیا کی زندگی میں کامیابی یا ناکامی کا کوئی ایسا تصور خاص نہیں دیا گیا، اگرچہ اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں آخرت کی امید دلائی ہے. ورجو الیوم الآخر، آخرت میں کامیابی کی امید رکھو. اور یقیناً جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کو یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ ہے، اس کی بخشش پر، نعم اور رحمتوں پہ بھروسہ ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 2 سورہ دہر میں فرمایا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. انسان کو، یعنی اس آیت میں مفہوم ایک پنہا ہے، پوشیدہ ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرما رہا ہے کہ میں انسان کو ایک بہت بلند مرتبہ دینا چاہتا ہوں. اس کے لیے امتحان ضروری ہے، اور امتحان کے لیے تیاری ضروری ہے، اور تیاری کے لیے پھر عقل ضروری ہے، عقل و فہم. تو عقل و فہم جب تک نہیں ہوگی تو اب دیکھیں دیگر مخلوقات میں تو ایسی عقل نہیں ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. 2-3 باتیں ہیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں. امتحان اگلے مرحلے میں جانے کے لیے، تیاری کے لیے، انسان کی بلند درجہ دینے کے لیے امتحان ضروری ہے. امتحان کے لیے تیاری چاہیے، تیاری کے لیے پھر عقل چاہیے. عقل کا منبع جو ہے وہ سماعت و بصارت ہے. کسی کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھیں گے، اللہ کے بندوں کی سنیں گے، تو پھر جو ہے اور عقل سے کام لیں گے تو پھر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں یہ زندگی ایک امتحان ہے اور اس میں تیاری ہونی چاہیے. فجعلناہ سمیعا بصیرا میں یہ مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل مند بنایا، اس کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں دی. تو اس میں 2 صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، سماعت اور بصارت.
یہ دونوں چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں. اور عقل جو ہے، اس سے مراد جو ہے مجموعی طور پہ عقل ہے، وہ عقل جو یعنی آپ کو آپ کی منزل تک پہنچانے میں ایک نہایت کلیدی کردار ادا کرتی ہے. عقل کو، حدیث کا مفہوم ہے، عقل کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اس سے کہا کہ اٹھو، وہ اٹھ گئی، بیٹھو، بیٹھ گئی، چلو چلو، رکی، چل پڑی، رکو، رک گئی. تو اس طریقے سے اس حدیث کا مفہوم ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے عقل سے فرمایا کہ تمہاری جیسی میں نے کسی اور یعنی تمہاری جیسی کوئی مخلوق میں نے نہیں پیدا کی، عقل جیسی. بِکَ آخذ و بِکَ اعطی، اور تمہارے ذریعے میں کسی کی پکڑ کروں گا اور تمہاری وجہ سے کسی کو عطا کروں گا، ریلیف دوں گا، عطا کروں گا، اس کو وہ کامیاب ہو جائے گا. تو یہ عقل جو ہے سامنے کرام، یہ بہت زیادہ استعمال کرنا ضروری ہے. ہمارا جو نقصان ہے، یعنی جس طریقے سے ہم گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے دوری اختیار کی ہے، اللہ کی یاد کو اپنے دل سے بھلا دیا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم عقل سے کام نہیں لیتے. افلا تعقلون، افلا تتفکرون، افلا یتدبرون، یہ سارے جو ہیں اللہ، یہ عقل کے ذریعے ہوتے ہیں. تفکر، تدبر، تعقل، یہ عقل کے ذریعے انسان کر سکتا ہے. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بنیادی طور پہ ایک بہت بڑی غلط فہمی، یعنی ظاہر کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ دنیا اصل ہے، دنیا کے لیے میں نے کوشش کرنی ہے. ایسی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بے وقوفی ہے. آپ دیکھ لیں، خود عقل سے سوچیں نا. مثال کے طور پہ آپ نے 5 ارب روپے کما لیے، بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں یا سونا چاندی رکھا ہوا ہے، اور مال کا تو انسان حریص ہے، چلو جمع کر لیا آپ نے 5 ارب روپے. میں مطلب ایک فکر دے رہا ہوں نا آپ کو. اس کے بعد آپ نے ہر بڑے شہر میں آپ کا ایک گھر ہے، بنگلہ ہے، لندن میں آپ کے فلیٹ ہیں، دبئی میں آپ کے گھر ہے، یا اس طرح نا امریکہ میں آپ نے ایک گھر خرید دیا. چلو یہ سب کچھ ہو گیا، چاروں طرف آپ نے اپنے پنجے جما لیے، دولت بھی ہے اور ایسٹس بھی ہیں آپ کے، اور اولاد بھی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کے کس کام کی ہے؟ جو روٹی ہے اس کے علاوہ تو آپ کھا نہیں سکتے، اور پھر پابندیاں بھی لگ جاتی ہیں. بہرحال اس کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن یہ ساری چیزیں تو آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی. اس کو آپ کو چھوڑ جانا ہے، یعنی اس کو آپ کو چھوڑ جانا ہے. آج آپ دیکھیں ہمارے ملک کے سابق، ویسے میں ایک بات کر رہا ہوں ورنہ میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آج وزیر اعظم جو ہیں، سابق وزیر اعظم اور سابق صدر جو ہیں، وہ جیل میں ہیں. یہ تذکرہ ہے 2019 کا، جون کا مہینہ. ان سے حساب، اور یہی اکاؤنٹس کی بات ہے کہ تم نے یہ کہاں سے لیا، یہ وہ. اب یہ ہے نا کہ ان کا جو کیا کرایا ہے، کمایا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جیل میں ہے. تو اب وہ کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ جیل کی زندگی تو ایک پابند زندگی ہوتی ہے، اس میں آپ کو حسب خواہش رہنا یا کھانا یا چلنا پھرنا، آپ کی آزادی تو سلب ہو گئی. آپ کی اتنی بڑی دولت ہے، جائیداد ہے، ایسٹس ہیں، لیکن وہ کس کام آ رہے ہیں آپ کے؟ ویسے میں ان اصحاب سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ میں اس پہ نکتہ چینی کر رہا ہوں. ویسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے دولت آپ نے کما لی، جیل میں چلے گئے. دولت آپ نے کما لی اور پھر اس سے کما کر مکانات بنا لیے، بنگلہ بنا لیا، عالیشان محل بنا لیا، تو اس میں رہنے کا موقع نہیں آیا، موت آ گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی کچھ بھی ہو گیا، آپ کی زندگی ختم ہو گئی. یہ دنیا جو ہے یہ حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے، آپ کے ہاتھ آنے والا کچھ بھی نہیں ہے اس میں، بھلے آپ جو کچھ بھی کر لیں اس میں. اور جو کچھ عیش و عشرت ہے، متاع قلیل کا نام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم. دنیا دار کے لیے یہ تھوڑا سا یعنی ضرورت کا جو عارضی فائدہ تو ہے، عارضی فائدہ ہے، لیکن پھر جائے گا کہاں؟ ان کا ٹھکانہ تو پھر جہنم ہے.
دنیا دار کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ دنیا دار کون ہے؟ جس نے اللہ کی یاد کو دل سے بھلا کے اپنی توجہ دنیا کی طرف کر لی اور اب وہ دنیا ہی کے لیے جیتا ہے، یہ شخص جہنمی ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ پھر آپ نے نہیں کہنا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو ساری زندگی رخ ہمارا دنیا کی طرف تھا، اللہ کی یاد سے ہمارا دل غافل تھا، لیکن ہم بیچ بیچ میں نمازیں روزے پر بھی کرتے رہے اور ہر سال حج و عمرہ بھی کرتے رہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے، جو حقیقت ہے وہ آپ کو دیکھنی ہوگی، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، کیونکہ آپ کے پاس عقل ہے۔ اگر عقل نہ ہوتی تو پھر تو نہ میں آپ سے کچھ بات چیت کر سکتا، نہ آپ سمجھنے کی پوزیشن میں ہوتے، لیکن عقل تو ہے آپ کے پاس۔ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا، دیکھیں یہ فے جو ہے اس عربی میں جو فے آتی ہے نا وہ پچھلے مضمون پہ مرتب ہوتی ہے۔ فَجَعَلْنَا، پس نبتلی ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نبتلی، فَجَعَلْنَاهُ اس کا امتحان مقصود تھا، پس ہم نے اس کو سننے والا اور دیکھنے والا بنا دیا، یعنی اس کو حواس خمسہ دی۔ یہ دو صفات ہیں حواس خمسہ، یعنی جو ہم 5 صفات ہیں اس میں سے یہ 2 صفات جو ہیں وہ اہم ہیں۔ بہرحال تو اب یہ ہے نا کہ آپ نے اپنے عقل سے کام لینا ہے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں، کسی اور سے نہیں ہوں، ذاتی طور پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ نے اپنی عقل سے کام لینا ہے، دنیا میں بہت احتیاط سے زندگی گزارنی ہے۔ یہ کمرہ امتحان ہے، یہ آسائشات کی دنیا نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے بڑا اچھا گھر بنا لیں اور اس میں مزے سے جو ہے رہنے کا انتظام کر لیں، ہر کمرے میں اے سی ہو اور یہ ہو اور وہ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ دنیا جو ہے دار المشقت ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، یعنی آپ کی کامیابی مشقت میں ہے۔ ہم تو ان مضامین کو نہ تو سنتے ہیں نہ سننا چاہتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو لوگ سن رہے ہیں میں ان سے مخاطب ہوں، جو لوگ سن رہے ہیں، یہ دار المشقت ہے۔ مشقت کر کے آپ اپنے مقصود تک پہنچ سکتے ہیں، آپ اپنے مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں، آپ اپنی معراج تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اس کو راستہ دکھا دیا ہے۔ سبیل، راستہ۔ اب راستہ یہ کیا ہے؟ یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ بات یعنی ہم وہ دعا مانگتے ہیں نا کہ اہدنا صراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، سیدھا راستہ کی ہدایت دے۔ اب سیدھا راستہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کہوں اس تمام مضمون سے پہلے، انسان اندھیرے میں ہے۔ اپنی کامیابی، اپنے مقصد حیات کو جاننے کے بارے میں، اپنی کامیابی کا راستہ اپنے حواس خمسہ سے معلوم کرنے میں یہ بے بس ہے، مجبور ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی یہ اندھیرے میں ہے۔ کامیابی کے راستے سے، کامیابی کی منزل سے، اس کو حاصل کرنے، کامیابی حاصل کرنے کے راستے سے یہ ناواقف ہے، اندھیرے میں ہے، یہ جاہل ہے، اس کو معلوم نہیں ہے۔ اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے، تھوڑی توجہ سے میری بات سنیں، چونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ خود اپنی کامیابی کا راستہ معلوم نہیں کر سکتا اپنی عقل اور حواس خمسہ سے۔ اب اس کو رہنمائی لازمی چاہیے، کس کی طرف سے؟ جس نے اسے بنایا ہے۔ اس کو اپنے راستے کا معلوم ہونا چاہیے۔ کون بتائے گا؟ جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اور اس نے وہ ذمہ داری اپنے ذمے اٹھا لی ہے، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے مختلف جگہ پہ، اس میں سے ایک جگہ یہ ہے، لیکن دوسری جگہ کیا ہے؟ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، نجدین، اس کو میں نے دونوں راستے بتا دیے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى، انسان کو ہدایت دینا میری ذمہ داری ہے۔ تو انسان کو ہدایت دینا، ہدایت کا راستہ بتانا، انسان کو منزل
انسان کو اس کی منزل کا بتانا اور منزل تک پہنچنے کا طریقہ بتانا، راستہ بتانا، یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ تو لہٰذا آیت نمبر 3 سورہ دہر میں یہ بات اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل، میں نے اس کو سیدھا راستہ بتا دیا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے، سیدھا راستہ یعنی کامیابی کا راستہ، سیدھا راستہ یعنی اس کی معراج تک اگر یہ پہنچنا چاہتا ہے وہ طریقہ کار میں نے اسے بتا دیا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے کہ اما شاکرم و اما کفورا، شکر یہ آیا اس کا شکریہ ادا کرتا ہے یا اس کی ناشکری کرتا ہے۔ دیکھیں شکریہ کے معنی یہاں بہت زیادہ کافر اور شکر گزاری، یہ دیکھیں یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، کفر اور شکر کا متضاد جو ہے وہ کفر ہے، ناشکری۔ یہاں بھی بالکل واضح طور پہ، اصل میں یہ بات میں اس لیے تھوڑی سی وضاحت سے کہہ رہا ہوں کہ ہم کافرین کی جماعت سے اپنے آپ کو الگ سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم ہیں ناشکرے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم تو کافر نہیں ہیں یا ان کی جماعت میں شامل نہیں ہیں۔ کافرانہ صفات اور روش ہم نے اپنا لی ہے، صرف زبان سے کلمہ پڑھا ہے، باقی ہماری روش کافرانہ ہے۔ کافر کیا کہتے تھے کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما کننا بمبعوثین، یہی زندگی ہے ہماری، پیدا ہو رہے ہیں اور مر رہے ہیں اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ عقیدہ آج ہمارا بھی ہے، زبان سے تو مانتے ہیں، زبان سے مانتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہمارا یقین نہیں ہے دوبارہ زندگی پہ۔ پھر کافر جو ہے وہ دنیا کی زندگی کا طالب ہوتا ہے، ہم بھی دنیا کی کامیابی کے طالب ہیں، یعنی مقصود بھی ہے۔ کافر کا مقصود دنیا، ہمارا مقصود دنیا۔ کافر اللہ کو بھلا کے زندگی گزارنا چاہتا ہے، ہم بھی اللہ کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ فرق کیا ہوا؟ مجھے آپ وہ فرق بتائیں۔ صرف زبان کا فرق ہے کہ آپ وہ الفاظ کچھ کہتا ہے، وہ کہتا ہے میرا کوئی دین نہیں ہے، میں لا دین ہوں۔ آج عام دنیا جو ہے، یعنی مسلمانوں کے علاوہ جو دنیا ہے، وہ دین کو جانتی تک نہیں ہے، لیکن ہم نام لیوا ہیں، دین کے نام لیوا ہیں، اور کہتے ہیں ہم کہ ہم دین کو مانتے ہیں، اسلام کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، توحید کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، دوزخ کو مانتے ہیں، یوم حساب کو مانتے ہیں، لیکن کچھ بھی اس میں سے نہیں مانتے۔ یعنی ایمان ہمارا نہیں ہے، زبان سے اقرار ہے، دل سے اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اس میں صرف اقرار باللسان ہے، دل سے اس کی تصدیق نہیں۔ دل سے تو ہم کافرانہ روش اختیار کیے ہوئے، کافرانہ روش پر، کافرانہ خیالات پر ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا ہوں کہ شکر اور کفر، دیکھیں شکر اصل میں ہے کیا؟ ہم نے تو ہر چیز کے مفہوم جو ہیں وہ مختلف لے لیے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم تو کافر نہیں ہیں، ہم تو ناشکرے نہیں ہیں، کھانا کھا لیں تو ہم تو شکریہ ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، ہم تو یہ شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو بات یہ نہیں ہے، دراصل آپ سمجھنے کی کوشش کریں کفر اور یعنی شاکرن و اما کفورا، اما شاکرن و اما کفورا۔ ایک تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں اس سے پہلے کہ ہدیناہ السبیل، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ میں نے اس کو سیدھا راستہ دکھا دیا ہے۔ اب آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ کیا کوئی ہماری تمنا ہے سوائے زبانی تکرار کے، جو ہم نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا صراط المستقیم؟ وہ بھی بعض لوگ اس کا معنی تک نہیں جانتے، بعض جانتے ہیں، وہ بھی صرف زبان سے ادا کرتے ہیں، لیکن ہم سیدھے راستے کے طلبگار نہیں ہیں۔ سیدھا راستہ تو اللہ کا راستہ ہے، ہم تو ٹیڑھے راستوں کے طلبگار ہیں۔ یعنی جو راستے ٹیڑھے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ناشکری کا راستہ ہے،
آپ دیکھ لیں پاکستان میں جو جس طریقے کا ماحول ہے، یہ یعنی بے مقصدیت، یعنی حق سے منہ پھیر لینے کو ہم اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں، اللہ کی یاد کو دل سے بھلانے کے لیے ہم یعنی بھلانا جو ہے ہم اپنے لیے باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ اسلام کے دین کے ہم سچے پیروکار نہیں ہیں۔ قرآن کو کتاب ہدایت ہم دل سے نہیں مانتے، زبان سے کہتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے، کیونکہ قرآن کو تو ہم نے بھلا دیا ہے، یعنی قرآنی طریقہ کار کے خلاف ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور قرآن کے احکامات پر عمل کی ہم چندہ ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جس کو آپ کو دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا مدعا جو ہے آج وہ دنیا ہے، اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے، اللہ نہیں ہے، رسول نہیں ہے، جنت نہیں ہے، دوزخ سے بچنا نہیں ہے، جنت میں جانا نہیں ہے۔ ہمارا آج مدعا مطلب یہ ہے کہ مدعا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ ہم صرف دنیا کے طالب ہیں، آخرت کے طالب نہیں ہے، اللہ کے قرب کے طالب نہیں ہے، اللہ کے دیدار کے طالب نہیں ہے، اللہ کی پہچان کے طالب نہیں ہے، ہم صرف دنیا کے طالب ہیں۔ اور یہ بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے بطور ناراضگی کے اپنے حبیب سے یہ فرمائی ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے حبیب، آپ اس شخص سے اپنا رخ انور پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب وہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی، لم یرد الا الحیات الدنیا۔ تو جناب یہ عادتیں، یہ رویے، یہ درست نہیں ہیں۔ ان رویوں کو اختیار کرنے والا شخص جو ہے وہ راہ مستقیم سے ہٹنے والا ہے، اس نے گمراہی کو پسند کر لیا ہے ہدایت پر۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما كانوا مہتدین۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید لیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما ربح، اس تجارت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ یہ ہدایت پانے والے ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو آپ نے دیکھنا ہوگا، سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہم نے اس کو راستہ بتا دیا ہے کامیابی کا، اب اس کی مرضی ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اگر یہ شکریہ ادا کرتا ہے یا یہ ناشکری کی روش اختیار کرتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ اس کے ساتھ آج کے سبق کی تلاوت اور ترجمہ۔ انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ We guided him to the way. Be he appreciative or unappreciative. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔